الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں بھی اسی مضمون پر آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہر انسان کے دل میں اس کی جان، اس کے مال، اس کے اہل و عیال اور قرابت داروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر کامل مومن بننا چاہتے ہو تو تمہارے دل میں سب سے زیادہ محبت میری ہو دنیا کی تمام چیزوں کی محبت کے مقابلے میں۔ محبت کا معیار کیا ہے؟ آیا صرف زبانی محبت کافی ہے یا جس محبت کا ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے ہم اس محبت میں کتنے پکے اور کتنے مضبوط ہیں، یہ چیز غور کرنے کی ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو نبی سے محبت صرف زبانی نہیں تھی بلکہ دل اور جان آپ پر قربان کرنے والے، آپ کی ایک ایک سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے والے تھے، اور تب انہوں نے محبت کے لیے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے۔ کیسی محبت تھی صحابہ کو، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے نکلے تھے اور اپنے ساتھ 1400 صحابہ کو لے کر احرام باندھ کر قربانی کا جانور ساتھ میں تھا کہ حرم پاک میں جا کر اس کی قربانی کریں گے، لے کر نکلے۔ مدینے سے پہلے حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے، مشرکین نے وہاں آپ کو روک دیا۔
اور کہہ دیا کہ آپ کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، آپ نہیں آ سکتے۔ بڑی لمبی گفتگو ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں جنگ کے لیے نہیں، لڑائی کے لیے نہیں، بلکہ میں تو اللہ کے گھر کے طواف کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تم دیکھ رہے ہو ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں، ہم سب لوگ احرام باندھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ قربانی کا جانور ہے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمیں اتنی اجازت دے دو کہ ہم اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، سعی کریں گے اور پھر واپس چلے جائیں گے۔ لیکن مکہ کے مشرک تیار نہیں ہوئے، اور پھر اس کے بعد دونوں طرف سے نمائندے آتے رہے بات کرنے کے لیے کہ گفتگو کی جائے تاکہ میرا راستہ چھوڑ دیں۔ لمبی گفتگو ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا مکہ کہ جا کر مکے والوں سے بات کرو کہ مجھے اجازت دے دیں اتنی کہ میں عمرہ ادا کر لوں اور میں چلا جاؤں گا۔ حضرت عثمان مکہ پہنچے، مکے والوں سے بات کی، لیکن وہ کسی طرح تیار نہیں ہوئے۔ مکے والوں نے کہا کہ اے عثمان، ہمارا تم سے تعلق ہے، رشتہ بھی ہے، تم مکہ کے کاروباری آدمی تھے، آپ مکہ آئے ہیں، آپ بیت اللہ کا طواف کر لیجئے، آپ کو اجازت ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کتنی بڑی عبادت، کتنی بڑی سعادت اللہ کے گھر کے طواف کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت مل رہی ہے کہ آپ طواف کر لیجئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کی اجازت نہیں۔ حضرت عثمان نے کیا کہا؟ فرمایا کہ میں اس وقت تک بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا جب تک میرے آقا کی اجازت نہ ملے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے پیغمبر کو روک دیا جائے اور عثمان کو اجازت دی جائے کہ بیت اللہ کا طواف کر لیں۔ محبت اسے کہتے ہیں۔ اتنی بڑی عبادت صرف اس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں کہ آپ میرے آقا، میرے سردار کو روکتے ہو اور مجھ سے کہتے ہو عثمان یہ نہیں کر سکتا، میں نہیں کروں گا، واپس چلے گئے۔ میرے بھائیو، آج محبت کے ڈھنڈورے پیٹے جا رہے ہیں، محبت کے نعرے لگائے جاتے ہیں، شور کیا جاتا ہے، لیکن نبی کی محبت کیسی کہ نبی کی شکل جیسی اپنی شکل بنانے کے لیے ہم تیار ہیں، نبی کی سنتوں کا ہم خون کریں، داڑھی منڈائیں، انگریزوں جیسے سر پہ بڑے بڑے بال رکھیں، اور پھر اس کے بعد نبی کی محبت کا نعرہ لگائیں۔ اللہ کے نبی اس سے خوش نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس غلط عمل پر اللہ کے یہاں میری پکڑ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، محبت تو زندگی کے ہر عمل میں ہونی چاہیے، صرف نماز میں نہیں، جلسے جلوس میں نہیں، ہنگامہ شور مچانا یہ محبت نہیں ہے۔ صحابہ نے کبھی نہیں ہنگامہ کیا، صحابہ نے کبھی عید میلاد النبی نہیں منایا، کبھی جلسے جلوس اور یہ کھیل تماشے نہیں کیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے تقریباً 90 سال تک صحابہ زندہ تھے،
آخری صحابی تقریباً 90 سال کے بعد دنیا سے وفات پائے ہیں. ایک لمبا زمانہ گزرا. انہوں نے نبی کی زندگی کو بڑے قریب سے دیکھا تھا، نبی کی اداؤں، ان کے آپ کے عمل کو، اپنے آپ کے اخلاق کو دیکھا تھا. کبھی انہوں نے یہ کام نہیں کیا. صحابہ کے بعد دوسری جماعت پیدا ہوئی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، جنہوں نے صحابہ کی صحبت اور ان سے تربیت پائی، جن کو تابعین کہا جاتا ہے، کہ نبی کے دیکھنے والوں کو انہوں نے دیکھا. ان کا زمانہ بھی تقریباً 100 سال ہے تابعین کا، لیکن کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی چیز نہیں تھی انہوں نے نہیں کی. آگے بڑھیے. پھر اس کے بعد وہ نسل آئی جنہوں نے صحابہ کے دیکھنے والوں کو دیکھا، یعنی تابعین کو دیکھا. جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا، جو تابعین تھے، آنے والوں نے ان کو دیکھا، تابعین کو دیکھا، جن کو تبع تابعین کہا جاتا ہے. ان سے تربیت حاصل کی، دین سیکھا، قرآن اور حدیث سیکھی. ان کا زمانہ بھی تقریباً 3 صدی تک تبع تابعین بھی 100 سال رہے. تو اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد 2 دور، بلکہ یوں کہ 3 دور، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، 300 سال نکل گیا. کسی کے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ ہم نبی کی محبت اور عقیدت میں یہ تماشا بنائیں، یہ ہنگامہ کریں، یہ طور طریقہ اختیار کریں، جبکہ یہ وہ دین زمانہ ہے جو دنیا کے تمام زمانوں کے مقابلے میں سب سے عمدہ ہے. جس دور میں خیر تھا، جس دور میں دین تھا، جس دور کے اندر لوگ تربیت اور دینی مزاج رکھنے والے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 3 دور کے بارے میں خوشخبری سنائی تھی. آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا یعنی میرے صحابہ کا زمانہ. اس کے بعد وہ زمانہ جو صحابہ کے زمانے سے لگا ہوا ہے یعنی تابعین کا. اس کے بعد وہ زمانہ جو ان سے لگا ہوا یعنی تبع تابعین کا. اللہ کے نبی نے ان 3 دور کو خیر کا دور اور خیر کا زمانہ فرمایا، لیکن کہیں کوئی ایسی حرکت جو آج ہم ملک میں اور دوسرے علاقوں میں دیکھتے ہیں کچھ نہیں تھا. نہ عید میلاد النبی، نہ یہ جشن، نہ یہ کھیل تماشے، کچھ نہیں تھے. تو کیا ان کو نبی سے عقیدت نہیں تھی؟ کیا ان کے دل میں نبی کی محبت نہیں تھی؟ انہوں نے کبھی میلاد نہیں منائی، انہوں نے کبھی اس طرح کے کام نہیں کیے. اس کے بعد زمانہ اور آگے بڑھا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سمجھیے اس بات کو. یہ تماشا جو اس وقت ہمارے سامنے ہوتا ہے یہ 6 صدی کا ہے. موصل ملک شام میں ایک شخص تھا مظفر الدین نام کا. اس نے اس زمانے کے ایک شخص کے کہنے پر
اس نے یہ سلسلہ شروع کیا شام میں، اور اس رسم بد کو رائج کرنے والا وہ ہے نبی علیہ السلام کے زمانے کے 500 سال کے بعد، اور پھر اس کے بعد سیدھے سادے کم پڑھے بھولے لوگ جو ان چیزوں کے اندر یقین رکھتے ہیں، بہت اچھا سمجھتے ہیں، لگ گئے اس میں، اور پھر رفتہ رفتہ دنیا کے مختلف علاقوں میں یہ چیز پھیل گئی۔ دین سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے بتایا کہ صحابہ اور تابعین سے زیادہ محبت کرنے والے کوئی نہیں۔ اگر اس کا کوئی دور کا بھی کوئی رشتہ اس سے دین سے ہوتا، اور دین میں کسی بھی درجے میں یہ چیز شامل ہوتی، تو اس زمانے میں پہلی، دوسری، تیسری صدی میں حدیث کی جتنی بڑی کتابیں ہیں سب اسی زمانے میں لکھی گئی۔ جتنے بڑے بڑے فقہا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام ابو یوسف، امام محمد، امام زفر، عبداللہ بن مبارک، اور بڑے بڑے جتنے محدث اور فقہا گزرے سب اسی دور کے۔ کہیں کوئی تو اس کا تذکرہ کرتا؟ قرآن میں نہ صحیح حدیث میں مل جاتا، حدیث میں نہ صحیح فقہا کے جنہوں نے دنیا کے سارے مسائل اور احکام کو بیان کر دیا، کتابیں لکھ دی، کہیں کوئی تو اس کا تذکرہ کرتا؟ پوری 500 سال کی تاریخ اس سے خاموش ہے، کچھ نہیں۔ اور پھر یہ بعد میں جو چیز آئی، اور اب تو ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہم نے اس کو ایک رسمی دین بنا دیا۔ محرم کا مہینہ آوے اس کا تماشا دیکھو، ربیع الاول کا مہینہ آ جائے اس کا تماشا دیکھو، اور اس ربیع الاول کو میلاد النبی اور عید میلاد النبی، یہ عید کہاں سے آئی بھائی؟ اسلام میں تو 2 ہی عید ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اپنے نبی کے واسطے سے۔ ایک عید عید الفطر ہے، ایک عید عید الاضحیٰ ہے جس کو ہم قربانی کی عید کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ نبی سے محبت بے شک ایمان کا حصہ، نبی سے عقیدت ہمارے ایمان اور دین اور مذہب کا جز ہے۔ وہ آدمی مومن نہیں جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو، وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن محبت کی میں اپنی طرف سے کوئی نئی چیز کو داخل کرنا یہ گمراہی اور بدعت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز دین میں دین سمجھ کر کرنا یہ بدعت ہے۔ اور آپ نے فرمایا وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر نئی چیز یہ گمراہی ہے، یہ دین اور مذہب نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔ جس کام کو نبی نے نہ کیا، صحابہ نے نہ کیا، تابعین نے نہ کیا، تبع تابعین نے نہ کیا، ائمہ مجتہدین نے نہیں کیا، فقہا نے نہیں کیا، جو خیر کا زمانہ اور خیر کا دور تھا اور نبی کے زمانے سے قریب کا دور تھا، جنہوں نے کچھ نہ کیا وہ بعد میں دین کیسے بن گیا؟ اگر وہ دین ہوتا تو سب سے پہلے وہ اسے اختیار کرتے، سب سے پہلے مضبوطی سے اس پر عمل کرتے۔ ہاں دین ہے کیا؟ محبت ہے کیا؟ میں نے ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ نبی کی محبت میں بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کیا، کہ نبی طواف نہیں کریں گے تو عثمان طواف نہیں کر سکتے۔ یہ محبت تھی۔ دسترخوان لگا ہوا ہے، عرب کے بڑے بڑے سردار اور رئیس
دسترخوان پہ موجود ہیں، کھانا چل رہا ہے، ایک صحابی بھی دسترخوان پہ موجود ہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ سنت اور محبت ہے کیا، بس میں یہ مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ چل رہا ہے کھانا، ایک صحابی تھے، ان کے ہاتھ سے لقمہ چھوٹ کے زمین پہ گر گیا، انہوں نے جلدی سے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اس کے اوپر اگر کچھ گرد وغیرہ لگی تھی ہاتھ سے صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد اسے کھا لیا۔ بغل میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا چپکے سے کان میں، یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ ایسے رئیسوں اور نوابوں کی اور سرداروں کی مجلس میں یہ کام بہت گرا ہوا سمجھا جاتا ہے، جیسے لگتا ہے کہ کئی دن کے بھوکے ہیں، کھانا نہیں ملا کہ زمین پر گرے ہوئے کھانے کو اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ صحابی سے کہا جا رہا ہے، آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فوراً کہتے ہیں غصے میں آ کر، أَأَتْرُكُ سُنَّةُ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو ان پاگلوں اور بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ ان کا کلچر کیا ہے، ان کی تہذیب کیا ہے، ان کا معیار اور رہن سہن کیا ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میرے آقا کی تعلیم یہ ہے کہ کھاتے ہوئے جو دانہ یا لقمہ یا روٹی کا ٹکڑا دسترخوان پہ گر جائے، اگر اس پہ کچھ گرد لگی ہے اسے پوچھو اور پوچھ کے کھا جاؤ، اس لیے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ اللہ نے تمہارے کھانے کے کس دانے میں خیر اور برکت رکھی۔ یہ ہے نبی کی سنت، اسے کہتے ہیں محبت، کہ جو نبی کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے ان کو کہتے ہیں لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تہبند باندھتے ہیں، عرب میں عام طور سے تہبند کا رواج تھا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی تہبند اور لنگی پہنی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ صحابہ تہبند پہنتے تھے، پیجامے کا رواج نہیں تھا۔ شلوار، حدیث میں شلوار کا لفظ آتا ہے، جو پیجامے کی ایک شکل ہے، وہ بہت کم، ورنہ تہبند کا استعمال ہوتا تھا۔ اور تہبند کیا، وہ ایک سادی کپڑے کی ایک چادر نما ہوتی تھی اور اسی کو لپیٹ لیتے تھے، کچھ سلی ہوتی تھی کچھ بغیر سلی ہوتی تھی۔ یہی صحابہ کا لباس تھا، ایک چادر نیچے لپیٹا، ایک چادر اوپر اوڑھ لیا، جس کو ہم کہتے ہیں جو احرام کی حالت ہوتی ہے۔ یہی عام طور سے صحابہ کا یہی لباس تھا، ایک تہبند نیچے اور ایک چادر اوپر۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تہبند کے بارے میں فرمایا کہ پہنو اس طرح سے، سب سے افضل تو یہ ہے کہ آدھی پنڈلی تک اونچا ہونا چاہیے۔ آدھی پنڈلی یعنی اتنا حصہ، یہ پنڈلی بولتے ہیں، اتنا۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ ایسے پہنو، اگر اتنا اونچا نہیں پہن سکتے تو اس سے کچھ نیچا کر لو، اگر اس میں بھی تمہیں کوئی تکلف محسوس ہوتا ہے تو اس سے بھی نیچا کر لو، لیکن گھٹی چھپنی نہیں چاہیے۔ اتنا مت لٹکاؤ کہ یہ گھٹی چھپ جائے، ابری ہوئی ہڈی، اس کے اوپر تو رہنا ضروری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حرام ہے، چاہے تہبند ہو، چاہے پیجامہ ہو، چاہے پیجامہ پینٹ کی شکل میں سلا ہوا ہو، اگر وہ پہنتے ہو تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے۔ یہ حرام ہے، فقہاء نے لکھا جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی لٹکائے اتنا کہ اس کا تہبند یا اس کا پیجامہ گھٹی کو چھپا لے۔ نبی نے فرمایا۔ حضرت عثمان
خود بھی رئیس تھے اور مکے کے بڑے بڑے لوگوں سے، سرداروں سے آپ کے تعلقات بھی تھے۔ تعلق ہونا اور چیز ہے، غیروں سے تعلق رکھنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن تعلق کا ایک معیار ہے، ایک حد ہے، اس حد تک ان کے ساتھ رواداری ہوگی۔ لیکن اگر وہ تعلق ہمارے مذہبی معاملات کے اندر دخل دینے لگے تو ایسے تعلق کی کوئی ضرورت نہیں۔ تہبند پہنے ہوئے، اونچا تہبند آدھی پنڈلی تک بندھا ہوا ہے۔ کسی نے کہا عثمان یہ اچھا نہیں ہے، لوگ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، اس کو لٹکائیے۔ یہاں تو رواج اور یہاں کی سوچ یہ ہے کہ جس کا پیجامہ یا جس کا تہبند جتنا نیچے ہوگا وہ اتنا بڑا آدمی مانا جائے گا۔ عربوں میں یہ سوچ تھی کہ جس کا جتنا لٹکا ہو وہ اتنا بڑا سردار، اتنا بڑا رئیس، اتنا عزت والا۔ حضرت عثمان کو ٹوک دیا کہ یہ طریقہ اچھی نظر سے لوگ اسے نہیں دیکھتے۔ وہاں بھی ناراض ہو گئے کہ کیا فرمایا، ہاں کذا ازار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند ایسے ہی ہوا کرتا تھا، آپ اسی طرح سے پہنا کرتے تھے، اس سے کم پہ میں راضی نہیں ہوں۔ جو میرے آقا کو پسند ہے وہی میری پسند ہے۔ دنیا کیا سوچتی ہے، دنیا کیسے دیکھتی ہے، کیا کرتی ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اسے کہتے ہیں محبت کا معیار۔ آج تو الفاظ کے معنی و مفہوم ہی بدل گئے۔ محبت کا معنی کچھ سے کچھ ہو گیا، بس ڈھول تاشے تماشے کرو، بس یہی محبت ہے، اور جو نہ کرے وہ گستاخ رسول ہے، وہ نبی کو نہیں مانتا، نبی کے نام پر انگوٹھا نہیں چومتا وہ نبی کو نہیں مانتا، نبی کے نام پر کھڑا نہیں ہوتا وہ نبی کو نہیں مانتا۔ اللہ کے بندے کہاں چلے گئے ہم؟ کون سا ہمارے سامنے معیار ہے؟ ہمارے سامنے تو صحابہ معیار، تابعین معیار، تابعین کے ماننے والے تبع تابعین معیار، ان کی زندگی میں کہیں دکھا دو۔ انہوں نے محبت کر کے دکھائی، نبی کی اداؤں سے، ایک ایک اداؤں سے محبت، جان نچھاور کرنے والے۔ ایک حدیث اور سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بڑے چہیتے صحابی، اب بڑے چہیتے خادم ہیں۔ ان کے فضائل کو نہیں بیان کرنا ہے، بھی موقع نہیں ہے، بات سناتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہا دسترخوان پہ کھانے کا موقع ملا۔ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ میرے بھائیوں اسے اختیار کرو، مقصد یہ کھاتا تھا۔ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سالن آیا، اور سالن میں کدو پڑا ہوا تھا، لوکی کدو جسے آپ کہتے ہیں، بڑی اچھی سبزی ہے، پڑا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی انگلی سے اس طرح سے کدو کو آگے کرتے ہیں اور اسے لیتے ہیں اور بڑے رغبت کے ساتھ کھاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے دیکھ لیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے لوکی پسند نہیں تھی، اور ہوتا ہے ایسا، بہت سے لوگوں کو کھانا میں کچھ قسم پسند نہیں آتی، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کسی کو کچھ پسند، کسی کو کچھ پسند، کسی کو کچھ پسند، یہ اپنا ذوق ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے لوکی پسند نہیں تھی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شوق سے، اتنی رغبت کے ساتھ اس سبزی کو کھا رہے ہیں، کہتے ہیں بس میں نے اسی دن سے طے کر لیا کہ اسی دن سے مجھے لوکی سے اور کدو سے محبت ہو گئی، اور محبت اس بنیاد پر ہوئی کہ میرے آقا کو یہ چیز پسند تھی۔ یہ ہے محبت کا معیار۔ اور فرماتے تھے جب ان کے سامنے سبزیوں میں کدو آتا تو اس کو دیکھتے
اب بڑے فخر سے کہتے تھے یا لکی شجرتن ما احبکی الا لحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکی، اے سبزی، اے درخت کتنا قسمت والا ہے، تیری قسمت کتنی اچھی ہے، میں تجھ کو صرف اس لیے پسند کرتا ہوں کہ تو میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو لوکی پسند ہوتی ہے اور کھانا چاہیے، اب بہت سے لوگ نہیں پسند ہوتی، لیکن پسند کا نہ ہونا یہ چیز الگ بات ہے، لیکن اس کی برائی، اس کی شکایت، یہ کیا کھانا بنا دیا، یہ کیا پکا دیا، یہ غلط ہے۔ آپ کو نہیں پسند ہے آپ مت کھائیے، لیکن محبت کسے کہتے ہیں میں تو وہ بتا رہا ہوں کہ نبی کو یہ پسند ہے، بس نبی کی پسند میری پسند بن گئی۔ اب دیکھیے ذرا، میں دوسرے رخ پہ لے جاتا ہوں آپ کو 2 منٹ کے لیے۔ آج کی سائنسی اور میڈیکل کی دنیا ہر چیز پر ریسرچ کرتی ہے، نبی کی پوری زندگی کی پر اس نے ریسرچ کیا اور گہری نظر سے غور کیا، تو جب ان کے سامنے یہ بات آئی کہ نبی کو لوکی بہت پسند تھی، اب ان کا ریسرچ اس پہ شروع ہو گیا۔ آج میڈیکل کی کتابیں یا ڈاکٹروں سے پوچھئے، وہ 20 فائدے بتائیں گے اس لوکی کے کہ اس کے یہ فائدہ، معدے میں یہ راحت، جگر کے لیے مفید، آنکھ کے لیے مفید، زبان کے لیے مفید، ہاضمے کے لیے مفید، وہ دنیا کی فضیلت بیان کریں گے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ تو کیا ہمیں اس وجہ سے پسند آئے کہ اس کا میڈیکل فائدہ بہت ہے؟ یاد رکھو میرے دوستو، اپنی نیت کو درست رکھو، نیت رکھو اتباع سنت کی، اس کا جو فائدہ ہے وہ تو مل کے رہے گا۔ اتباع سنت کی نیت کرو گے، دین کا بھی فائدہ ہوگا اور دنیا کا فائدہ تو مفت میں ملے گا۔ یہ نیت ہو کہ میرے نبی کا یہ طریقہ۔ آخری بات، مسواک نبی کی محبوب سنت ہے۔ مسلمان آج مسواک کو چھوڑ رہا ہے، مسواک کی عادت وضو کے وقت نکل چکی ہے، اب تو ٹوتھ برش چل گئے اور کیا چل گیا اس کا انکار نہیں، میں مسواک کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ مسواک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب چیز ہے، آپ سب اس کا اہتمام کیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب، مسواک منہ کی صفائی کا بھی بہترین ذریعہ ہے اور اللہ کی خوشنودی کا بہترین ذریعہ ہے۔ جس طرح سے باجماعت نماز پڑھنے سے 25 اور 27 گنا نماز کا ثواب ملتا ہے، مسواک کر کے وضو کرنے سے بھی انشاءاللہ اتنا ہی گنا ثواب ملے گا۔ لیکن مسواک آپ کس نیت سے کریں؟ اس نیت سے نہ کریں کہ میں پان بہت کھاتا ہوں، میرے دانت صاف ہو جائیں گے، یہ سوچ کر کبھی مسواک مت کرو کہ میں اپنے دانت کو صاف کر رہا ہوں اس لیے کہ میں پان کھاتا ہوں، یہ سوچ کر مسواک کرو کہ میرے آقا کی محبوب سنت ہے، یہ سوچ کر کرو گے انشاءاللہ دین بھی ملے گا اور دنیا بھی ملے گی۔ نیت اتباع سنت ہو کہ میرے نبی کو محبوب۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو ہم جماعت دیوبند کے امام اور سردار ہیں، بوڑھے ہو گئے، مکہ المکرمہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے حضرت، جب دارالعلوم کا وجود بھی نہیں ہوا تھا، بوڑھے ہو گئے، دانت جھڑ گئے بڑھاپے کی وجہ سے، مریدین اور خدام ساتھ رہا کرتے تھے، تو حضرت کو دیکھا کہ جب وضو کرنے بیٹھتے تو مسواک کرتے تھے، مسواک پہلے لاؤ میری۔ تو کسی شاگرد یا مرید نے پوچھا کہ حضرت منہ میں ایک بھی دانت نہیں، آپ کے دانت تو ہے نہیں، تو آپ کیوں مسواک کرتے ہو، کیا فائدہ؟ حضرت نے فرمایا پیارے، میں مسواک دانت صاف کرنے کے لیے نہیں بلکہ میں تو اپنے محبوب آقا کی اتباع میں کرتا ہوں، میرے نبی کی سنت ہے اس لیے میں مسواک کرتا ہوں۔
میرے بھائیوں، ہر قدم پر سنت کو اور اتباع سنت کو پیش نظر رکھو، دنیا کا فائدہ تو تمہیں ملتا رہے گا، نیت کے صحیح ہونے کی وجہ سے آخرت کا اجر بڑھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر اتباع سنت اور محبت رسول کا جذبہ پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔